قسط نمبر 824 ملکوں، صوبوں، ضلعوں کے ذمہ داران، امیروں کی ذمہ داریاں دعوتی کام میں مشورہ اور مرکز کے پابند ہے۔ اس قسط کو سمجھنے کے لیے سابقہ قسط 821 اور 822 ضرور سماعت فرمائیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام اور امیر کی ذمہ داری۔ امیر چاہے عالم کا ہو، ملک کا ہو یا صوبے اور شہر کا ذمہ دار ہو، اسے دعوتی کام کے بارے میں ہمیشہ چند امور پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، النظر بالعمل، کام پر نظر ہو، یعنی کام بڑھ رہا ہو، یہ کافی نہیں بلکہ کام جم رہا ہو، اس بات پر نظر رہے۔ استقبال کے زمانے میں جماعتوں کا کثرت کے ساتھ نکلنا یہ عین ممکن ہے، اور ماشاءاللہ نکل بھی رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں اس بات پر نظر ہو کہ علاقوں اور ملکوں میں کام اپنی اصلی شکل میں جم رہا ہے یا نہیں۔ کام کا پھیلاؤ۔ روس کی آزاد کردہ ایک ریاست کرغزستان میں تقریباً 30,000 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے تبلیغ اور دعوت میں اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگا چکے ہیں۔ فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ان میں جماؤ پیدا ہو، ٹھہراؤ ہو اور صحیح نہج پر کام ہو۔ اس طرح کے 20 ملک اور شہر ہیں، وہاں ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جو وہاں کے کام کرنے والوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کرے، ان کی زبان جاننے والے ہوں تو اور بہتر ہے، اور ان کی عادتوں اور معاشرت کی بھی رعایت رکھنے والے ہوں۔ نمبر 2، تعمیر العمل، کام کی تعمیر ہو، یعنی کام ترقی کرتا ہوا اپنی ہدف تک پہنچ جائے، یعنی ہر فرد داعی اللہ ہو جائے۔ تعمیر مکان کا معنی یہ ہے کہ مکان مکمل ہو جائے، تب تو وہ مکان محفوظ اور باقی بھی رہے گا، ورنہ ادھورا مکان آہستہ آہستہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا اور صرف یادگار باقی رہ جائے گی۔ تعمیر کی ضد تخریب ہے۔ ہمارے اکابرین کی خانقاہیں ہمارے لیے عبرت کی جگہ اور جیتی جاگتی سبق آموز نصیحت ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ خانقاہیں خوب آباد تھی۔ تھانہ بھون جائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کو دیکھیں جو آج میوزیم بنی ہوئی ہے۔ زائرین کو دکھایا جاتا ہے کہ حضرت یہاں وضو کرتے تھے، یہاں آرام فرماتے تھے، یہاں درس ہوتا تھا، یہاں مہمان رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اجتماعی کام کی بربادی۔ اجتماعی کام کو افراد کے حوالے کرنا ہی کام کی بڑی بربادی اور تخریب کاری ہے۔ اسی طرح کسی خاص کام کے لیے خاص افراد کا تعین بھی تخریب کاری ہے۔ ہر کام کو مختلف افراد کے ذریعے کروایا جانا ہی مزاج دعوت ہے۔ حضرات صحابہ سے دعوتی لائن کے سبھی کام لیے جاتے تھے۔ امیر اپنے کسی ساتھی کو ہمراز نہ بنائے، وقت آنے پر وہی ساتھی بھیدی بن جائے گا اور لٹیا ڈبو دے گا۔ حدیث نبوی میں اسی راز کو لطیف انداز میں افشا کیا گیا ہے۔ حدیث صحیح ہے، اگر مجھے کسی کو جگری دوست یعنی رازدار بنانا ہوتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، رضی اللہ عنہ۔ اس طرح اہم مشورے میں خادموں کو بھی چھٹی دے دی جائے۔ کام میں اجتماعیت ہو تو کام متعدی رہتا ہے اور آگے اس کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ متعدی کی ضد لازم ہے، شیخ مر گیا تو کام بھی گیا۔ تربیت الرجال، کام کا اہتمام نہایت ضروری ہے اور مجمع تیار کیے جائیں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ دعوتی کام جم کر ہوتا رہے۔ اس کے لیے نئے نئے ساتھیوں سے کام کروائیں۔ آج خطا کریں گے، کل صحیح کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ وقت دور نہیں
کہ ہمارے مراکز بھی میوزیم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ نمبر 4، تعقیب الجیوش، یعنی ایک جماعت جس علاقے میں کام کر رہی ہے اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت وہاں پہنچ جائے اور واپس آنے والی جماعت کے ساتھ چند دن گزار کر وہاں کے کام کے بارے میں جائزہ لے اور نئی جماعت سابقہ جماعت کے کام اور ہدف کو آگے بڑھائے، یعنی اس علاقے میں دعوتی کام کا تسلسل قائم رہے یہاں تک کہ اس علاقے میں لوگ وقت لگا کر کام سیکھ لیں اور اپنے علاقے میں کام کو جمانے والے بن جائیں۔ ہمارے شہر حیدرآباد دکن میں ایک پیدل جماعت حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں شروع ہوئی تھی۔ حضرت جی نے اسے روانہ کیا اور دعا کی کہ یہ چلتی رہے۔ یہ سن 65 سے چلنا شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صوبے کے جس مرکز اور محلے سے ساتھی نقد تیار ہو جائے تو اسے اس پیدل جماعت میں جوڑ دیتے ہیں۔ لوگ وقت پورا کرتے ہیں، واپس ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نئے ساتھی اس جماعت میں جڑ جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جماعت 55 سال سے چل رہی ہے۔ کبھی ساتھی زیادہ ہو گئے تو 2-3 جماعتیں بنا دی جاتی ہیں اور کبھی سکڑ کر ایک بن جاتی ہے۔ اس کی برکات انگنت ہے۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ خطرناک سے خطرناک آدمی بھی اس جماعت میں وقت لگاتا ہے تو ولی اللہ بن کر لوٹتا ہے، یعنی زندگی بدل جاتی تھی۔ تجرباتی طور پر 4 مہینے کی جماعت کی برکتیں بہت مشہور ہیں اور یہ پیدل جماعت تو آدھی صدی سے چل رہی ہے، تو اس کی برکات کا کیا پوچھنا۔ نمبر 5، التواتر العمل، ہدایت انسانوں کی تعداد اور مدت پر موقوف نہیں، بلکہ ہدایت اس وقت وجود میں آئے گی جب ہماری قربانی اس حد کو پہنچ جائے جو حد اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرما کر ان علاقے والوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ فائدہ یہ نہیں پوچھا جائے کہ دوسرا گشت وہاں پر کب تک کیا جائے، یہ تو محمل سوال ہوا۔ وہاں کے ساتھی وقت لگا کر دعوتی کام سیکھ لیں اور مقامی کام کرنے والے بن جائیں، تب تک دوسرا گشت کرنا ہے۔ فائدہ تواتر عمل امم سابقہ کی بعض قوموں اور بستیوں میں بھی جاری رہا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ متواتر محنت کے فوائد، جس قوم اور جس علاقے کے لوگوں پر متواتر یعنی عرصے دراز تک محنت ہوتی ہے، تو پھر وہ قوم جب اس دعوتی فکروں کو لے کر اٹھتی ہے تو ان میں کام کی گہرائی اور ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ تن من دھن سب کچھ اس کام پر لگا دیتے ہیں اور دعوتی فہم اور ادراک اور جفاکشی اور سادگی میں ممتاز ہو کر دنیائے تمام کے لیے نظیر اور مثال بن جاتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میوات کا علاقہ ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل میوات پر متواتر محنت کرتے رہے۔ 10 سال کا عرصہ لگا پہلی سہروزہ جماعت نکالنے میں، لیکن میواتیوں نے جس اہمیت کے ساتھ دعوتی فکر کو اپنایا وہ اظہر من الشمس ہے، اور دینداری کی وہ مثال پیش کی کہ قرن اول کی یاد تازہ کر دی۔ تبلیغی کام سیکھنے اور اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے بحیثیت دعوتی مدرسے کا شرف جس قطاع کو نصیب ہوا وہ میوات کا علاقہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کی ساری اقوام اسی تندہی اور اہمیت کے ساتھ اس دعوتی کام کو اپنائیں جس طرح میو قوم نے اپنایا۔ ہدایت کی اقسام۔ نمبر 1، ایک ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ دین پر چلنے لگ جائے، یہ عام ہدایت ہے، اس کا ہر بندہ محتاج ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ نمبر 2، دوسری خاص ہدایت یہ ہے کہ بندہ دین پر بھی چلے اور دعوتی محنت کو قربانی کے ساتھ کرنے والا بن جائے۔ یہ اعلیٰ اور ارفع معیار ہے ہدایت کا، اور حضرات صحابہ کے یہاں ہدایت کا معیار یہی تھا۔ ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی شادی کی
بیٹے کی بیوی خوبصورت شاعرہ نہایت پرہیزگار تھی۔ بیٹے کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آیا سوائے اس کے کہ دعوتی محنت اور اسفار کم ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو نصیحت کرتے رہے لیکن کچھ اثر ہوتا نظر نہ آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا، دنیا کی حور سے آخرت کی حور افضل ہے۔ اشارہ تھا کہ طلاق دے دو، یعنی صدیق اکبر کی نگاہ میں انفرادی دینداری کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے یہاں اصلی ہدایت کا تصور دعوت کی اجتماعی محنت کے بغیر نامکمل تھا۔ صحابہ کا سلوک، صحابہ کرام کا تصوف اور سلوک بھی یہی دعوتی نقل و حرکت تھی کہ ہر سالک اپنی ذات سے داعی اللہ تھا۔ ان میں کا کوئی فرد اگر خلوت اور رہبانیت کی تمنا کرتا تو ان کے مربی اور مرشد آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا کہ دین اور اسلام میں رہبانیت یعنی خلوت اور ترک دنیا والا عمل نہیں ہے، البتہ اسلامی رہبانیت یعنی لوگوں سے اختلاط اور دین کو پھیلانے کی جدوجہد اور اللہ کی راہ میں کوشش اور نبر و آزمائی ہے۔ فائدہ: قرن اول کا 100% مجمع مردوں اور عورتوں کا دین کی دعوت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ دعوتی کام ان کی پہچان بن گیا تھا۔ صحابہ کرام علوم کے آفتاب تھے مگر پہچانے جاتے تھے بدری اور احدی کے نام سے۔ قومی آن بان شان، قومی جہ و جلال کے مالک تھے مگر لقب تھے تو مہاجرین اور انصار کے نام سے۔ ان کے اس مخلصانہ دعوتی جدوجہد کی وجہ سے کفر سراسر شرمندہ رہتا تھا۔ اسے کسی محفل میں داد نہیں ملتی تھی، چرچا تھا تو فقط محمدیوں کا، اور ہم تو نکالے ہی گئے تھے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لیکن ہم اپنی ذات ہی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی تجارت، اپنا مکان، اپنی زندگی، اپنے بال بچے، بس اسی کے ہو کر رہ گئے، اور ہماری سوچ بھی یہیں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اپنی مساجد اور مدارس اور خانقاہوں میں علماء اور واعظین بھی بلاتے ہیں تو اسی سطح کے کہ وہ بس انفرادی دین ہی کے متعلق بات کریں اور تزکیہ فرمائیں، اور مطالعے کے لیے دینی کتب بھی اسی طرز کی اختیار کی گئی، یعنی حضرات صحابہ والی عالمی سطح کی سوچ اور فکر ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ فائدہ: تحدیث نعمہ کے طور پر اپنا خود کا واقعہ بیان کرتا چلوں کہ لندن کی مسجد میں بندہ ماہ رمضان المبارک میں بعد تراویح تفسیر قرآن پاک بیان کرتا تھا۔ آخری دن محترم بھائی عنایت پٹیل صاحب جو اس محلے کے امیر صاحب ہیں، ان سے عرض کیا کہ آج سارے مصلیوں کی وقت کے تعین کے ساتھ تشکیل کی جائے گی۔ امیر صاحب نے نام لکھنے والے کئی ساتھی تیار کیے جو مسجد میں اوپر نیچے پھیل گئے۔ سارے مجمع نے نام لکھوائے اور اگلے رمضان سے قبل سب لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ خصوصی اور مکمل ہدایت: دوسری خصوصی اور مکمل ہدایت کے طالب کے لیے مسجد وار جماعت کے ساتھ شمولیت اور ان کے آپسی مشورے کے ساتھ چلنا، تشکیل، تفقد، خروج اور آنے والی جماعتوں کی نصرت، اس پوری ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کر بندہ دعوتی کام پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ مکمل اور محقق ہدایت ہے۔ ضلع واری مشورہ: اس ہفتے قصور ضلع کا ماہانہ مشورہ ہوا۔ 10 سے 12 ہزار کا مجمع تھا۔ ملک کے ہر علاقے سے لوگ پہنچے۔ بہت پرنور اجتماع تھا۔ بہت سی جماعتیں بنی۔ عبادات اور دعوت میں فرق: عبادات کے میدان میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور یہ جائز بھی ہے، مگر دعوتی میدان میں اجتہاد پر مشورے کو ترجیح دی گئی، اور بعض دفعہ تو اجتہادات باعث تباہی بنے۔ غزوہ احد میں تیر اندازوں کے اجتہاد ہی نے تو قیامت ڈھائی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے حالات غزوہ احد کو نفع بخش بنا دیا۔ اسی طرح بعض اوقات عمرہ اور خلفاء کے ساتھیوں کے اجتہادی فیصلوں نے بھی امت مسلمہ کو نقصان پہنچائے ہیں۔
تاریخ کے اوراق اس طرح کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ قریب تھا کہ مفتی صاحب کا نیپال والا اجتہاد بھی ملک اور خداداد کے عمارتی اور دعوتی کام کو تباہ اور برباد کر دیتا، مگر مخلص ساتھیوں کی دعاؤں اور ان کے رونے دھونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ قصور کے جوڑ میں 10-12 ہزار کے بجائے 10-1200 لوگ بھی نہیں پہنچ پاتے۔ دعوتی کام میں صرف مشورہ ہے، اجتہاد نہیں۔ دعوتی کام کا مشورہ کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے، اس میں کوئی چھپا چھپی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی سپریم ہوتی ہے۔ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد بھی کوئی مشورہ نہیں۔ یہ سب دھندے سپریم شورا کی سنت ہیں، اور سپریم شورا کی نحوست نے رائے میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر سارے ملک کے لوگ جمع ہو سکیں۔ ہم سب سیکھتڑ ہیں، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آئندہ میں ہر چھوٹا بڑا کام امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب اور ان کی شورا کے مشورے سے کریں، نہ تو دھوکہ دیں اور نہ دھوکہ کھائیں۔ اس حدیث پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمارے نفوس کو مطیع بنائے اور مرکز اور مرکزیت، امیر و امارت کو محفوظ رکھیں اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔